اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام وعجل فرجہم۔ ہمارا درس کتاب شرائع الاسلام میں مسائل میں چل رہا ہے۔ ہم نے مسئلہ اولا کو بیان کیا تو مسئلہ ثانیہ کو بھی قدر ممکن بیان کیا اور ثالثہ کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ قدر ممکن ہم نے کوشش کی کہ ان تمام مسائل کو سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ آج المسئلۃ الرابعہ یعنی المسئلۃ الرابعہ من سہا فی السہو، یعنی جو انسان سہو کرے، سہو میں یعنی نماز احتیاط پڑھ رہا اس میں سہو کرنے لگے، صحیح، اس میں بھی شک ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا سہو، بھول چوک میں سہو ہو سکتا ہے۔ لم یلتفت وبنى علی صلاته، تو متوجہ نہیں ہوگا اس شک کی طرف، اس سہو کی طرف، وہ بنا رکھے رہے اپنی نماز میں۔ وَكَذَا إِذَا سَهَا الْمَأْمُومُ، اسی طریقے سے ماموم سہو کرے تو وہ بھی متوجہ، یعنی وہ شک بھی نہیں مانا جائے گا بلکہ امام پر اعتبار کرے گا۔ اور وَلَا عَلَىٰ صَلَاةِ الْإِمَامِ، بلکہ وہ بھروسہ کرے گا امام کی نماز پر۔ وَلَا شَكَّ عَلَى الْإِمَامِ، اور نہ ہی امام شک کرے گا، صحیح ہے، یعنی امام اگر جماعت سے کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو وہ امام کی اوپر بھروسہ کرے گا، امام کو جو شک ہے، اور امام کی نماز پر شک نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر نماز مثلا امام پڑھ رہا ہے، اسے شک ہوتا ہے کوئی جماعت پڑھا رہا ہے، جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے اور اسے بھی مشکل ہوتی ہے، شک ہوتا ہے، اور پیچھے سے ماموم مثلا جو کچھ اور بتاتے ہیں، وہ بیٹھنا چاہ رہا ہے، ماموم نے کہا بحول اللہ، تو اسے اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اذا حفظ علیہ من خلفہ، جب جو لوگ اس کے پیچھے ہوں وہ یعنی صحیح حفظ کرتے ہوں۔ فلا حکم للسہو مع کثرتہ، اسی طریقے سے جس انسان کو بہت زیادہ سہو ہوتے ہوں، بار بار سہو ہوتا ہے، کثرت سے سہو ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو سہو اور کثرت شک کرنے والے کی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ یرجع فی الکثرۃ الی ما یسمى فی الحالۃ کثیرا، اور پڑھتے رہو کثرت میں اسی طرف، یعنی ہم کو یہ کہے کہ کثرت سے شک کسے مانا جائے، کسے کہا جائے، جسے بہت سارا سہو ہوتا ہے، جو عادتاً جسے کثیر کہا جاتا ہے۔ یعنی سوال ہو سکتا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو زیادہ سہو ہوتے ہوں تو زیادہ سے کیا مراد ہے، کتنے کو زیادہ مانے ہم، کہ عام طور سے جسے زیادہ مانا جاتا ہو، جتنے کو زیادہ مانا جاتا ہو، اور جسے کثرت سہو کا جس پر اطلاق ہوتا ہو وہی جو ہے وہ کہا جائے گا۔ وقیل یسو ثلاثہ فی فریضہ، ایک قول یہ ہے کہ کثرت سہو سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز میں، فریضہ نماز میں 3 دفعہ کسی کو سہو ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا رہی ہے؟ ہاں، بات کیا کی چل رہی ہے؟ کثرت سہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کثرت سہو، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کثرت سہو کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسے کثرت شک کرنے والے کثیر الشک کا اعتبار نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کثرت سہو سے کیا مراد ہے، کتنے کو کثرت کہا جائے گا، کتنے کو کہا جائے گا، کہ اسے بہت زیادہ شک ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو معیار ہے وہ وہی ہے جو عام طور سے کثرت میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ جسے ایک واجب نماز میں 3 دفعہ شک ہوتا ہو، سہو ہوتا ہو، کتنے؟ 3 دفعہ، صحیح۔ قیل ان یسہو ثلاثا فی فریضہ، ایک واجب نماز میں اسے 3 دفعہ شک ہوتا ہو۔ وقیل، اور ایک قول ہے ان یسہو مرۃ فی ثلاث فراض، ایک یہ ہے کہ نہیں ایک نماز میں 3 دفعہ نہیں بلکہ 3 واجب نمازوں میں 1 دفعہ شک ہو جائے، سہو ہو جائے، تو گویا اسے بھی کثرت کے ساتھ سہو ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ والاول اظہر، لیکن جو پہلے والا قول ہے کہ ایک نماز میں، ایک فریضہ میں 3 دفعہ شک ہو تو یعنی سہو ہو تو اسے کثرت سہو مانا جائے گا، صحیح ہے۔ 2 قول ہیں کثرت سہو کے بارے میں۔
پہلا قول کہ ایک فریضہ نماز میں 3 دفعہ سہو، تو ایسے انسان کو کیا مانا جائے گا؟ کثرت سہو والا انسان مانا جائے گا۔ دوسرا قول کیا ہے کہ نہیں، 3 فرائض میں 1 دفعہ سہو ہو جائے تو اسے کثرت سہو مانا جائے گا۔ لیکن صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ اول اظہر ہے، یعنی ایک واجب نماز میں 3 دفعہ سہو۔ الخامسہ یعنی المسئلۃ الخامسہ من شک فی عدد النافلہ، جو شخص شک کرے نافلہ کے عدد میں۔ المسئلۃ الخامسہ من شک فی عدد النافلہ، جو انسان نافلہ نماز میں شک کرے عدد میں اس کے، بنا علی الاکثر، تو وہ بنا رکھے گا اکثر پر، وَإِن بنا علی الاقل کان افضل، لیکن اگر اقل پہ بنا رکھے تو افضل ہے۔ یعنی قاعدہ کیا ہے کہ اکثر پہ بنا رکھے کافی ہے، چلے گا، لیکن اگر افضلیت چاہیے تو اقل پہ بنا رکھے کیا میں نافلہ میں۔ نماز شک پڑھ رہا تھا، شک ہو گیا، پہلی ہے دوسری مسئلہ، تو کیا پہ بنا رکھے؟ اکثر پہ بنا رکھے، لیکن عقل پہ رکھے تو افضل ہے۔ یا مثلا یہ شکوہ کہ میں نے 10 پڑھی ہے جی، کہنے خاتمہ فی سجدۃ السہو، خاتمہ ہے اس بحث میں سجدہ سہو، جب 2 سجدے سو گئے، وہ ہما واجبتان، اور دونوں سجدے جو ہیں کیا سجدے سے وہ واجب ہیں کرنے، ایسو ذکر تھا جیسے ہی یاد آئے، ذکر تھا جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر سجدے سو واجب ہیں، جو مقامات ہیں مواقع ہیں وہاں پر سجدے سو کرنا واجب ہے۔ وہ فی من تکلم ساہیا، اور وہ انسان کی جو بھولے سے کلام کر لے، اور سلم فی غیر موضع، یا سلام پڑھ لے غیر موضع سلام میں، یعنی سلام کی جگہ نہیں تھی پڑھنے کی، وہ سلام پڑھ لیا، تشہد پڑھنا تھا سلام پڑھ لیا، مثلا کھڑا ہونا تھا تشہد کے فوراً بعد سلام پڑھ لیا، اسے ہو جاتا ہے اس طرح۔ مثلا رکعت تھی ظہر کی دوسری، تشہد پڑھا، سلام بھی شروع کر دیا، تو غیر موضع ہے۔ کہنے او شک بین الاربع والخمس، یا شک کرے 4 اور 5 کے درمیان، وقیلا فی کل زیادہ و نفیسہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے قول ہے کہ ہر کمی اور زیادتی میں 2 سجدے سے وہ کیے جائیں۔ اذا لم یکن مبتلا، اگر وہ کمی زیادتی مبتل نہ ہو، یعنی نماز کے باطل ہونے کا سبب نہ بنے۔ اگر کمی زیادتی ایسی ہے کہ جو نماز کے باطل ہونے کا سبب بن جائے تو پھر نہیں کام چلے گا سجدے سے اسے، پھر تو نماز باطل ہے۔ مثلا کسی نے رکوع چھوڑ دیا، چاہے جان کے چھوڑے بھولے سے چھوڑے، نماز باطل ہے۔ ایک رکوع زیادہ کر لیا، چاہے جان کے کرے بھولے سے کرے، تو نماز باطل ہے۔ دونوں سجدے چھوڑ دیے کسی نے، صحیح، یا نیت چھوڑ دی، تکبیرۃ احرام چھوڑ دی، قیامت سے رکوع کو نہیں کیا تو اس میں سجدے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو مبتل صلاۃ ہے کمی ذات کی تو، بلکہ وہ مقامات وہ چیزیں جو مبتل صلاۃ نہیں ہیں، اگر ان کی وجہ سے کمی ذات کی ہوتی ہے کوئی، تو اس میں 2 سجدے سہو کیے جاتے ہیں۔ بعض معین کر دیے انہوں نے، مثلا بھولے سے کلام کر لے، یا بے موقع سلام پڑھ لے، یا 4-5 میں شک کرے، صحیح ہے، یہ تو معین کر دیے۔ اس کے علاوہ ایک عام قاعدہ دے دیا کہ ہر کمی اور زیادتی پر 2 سجدے سہو کیے جائیں گے، سوائے اس کمی زیادتی کے جو مبتل صلاۃ ہو۔ اگر مبتل صلاۃ ہے تو پھر سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں وَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ مَعَ الْإِمَامِ وَاجِبًا، کہہ رہے ہیں کہ امام ماموم سجدہ کرے گا امام کے ساتھ، اذا عرض له السبب، اگر سبب اس پر عارض ہو جائے سجدے سے کرنے کا، ولو انفرد احدهما كان له حکم نفسه، اور اگر کسی پہ نفسی یعنی ایک پہ حکم واجب ہوا ہے، صحیح، مثلا اگر جو ہے وہ کسی انسان نے بھولے سے ایسا خود کر دیا، جماعت ہو رہی، امام نے نہیں کیا، ماموم نے سلام پڑھنا شروع کر دیا بھولے سے، صحیح، تو ابھی امام پر واجب ہوگا، کون کہہ سکتے سو ماموم کرے گا۔ بعض مواقع ایسے ہو سکتے ہیں کہ امام پہ صرف واجب ہو، مثلا قرات کی ذمہ داری امام پہ ہے، قرات میں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کمی ذاتی رہ گئی تو سجدے سے کون کرے گا؟ امام کر دے گا، کافی ہے مسئلہ۔ یا مثلا امام نماز پڑھا رہا ہے، امام نے سجدہ چھوڑ دیا بھولے سے، ماموم نے بھی امام کے ساتھ چھوڑ دیا، تو دونوں پہ سجدے سے واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام پہ سجدہ کرنا امام کے ساتھ ہے اور ماموم کا ماموم کے ساتھ ہے۔ یہاں قرات والا مسئلہ نہیں ہے کہ امام پہ ذمہ داری ہے قرات کی، سجدے کی ذمہ داری تھوڑی امام پہ ہے، صحیح۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو امام جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی سجدے سے ہو پڑے گا اور ماموم بھی سجدے سے ہو پڑے گا۔ اگر امام نے چھوڑا ہے تو
تو امام پر واجب ہے، صرف معموم نے کر لیا اپنا، کوئی بات نہیں ہے. تو جس نے جیسا کیا ہے اس پہ اوپر ہی واجب ہوگا. وَمُعْذَرُهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ لِلذَّاتِ وَالنُّقْصَانِ. اب سوال یہ ہے کہ سجدے سہو کا موقع مکان محل کب ہے؟ کہ سلام کے بعد کرنا ہے سجدے سہو، چاہے کمی کی وجہ سے ہو یا زیادتی کی وجہ سے ہو. کب کرنا ہے؟ سلام پڑھنے کے بعد کرنا ہے، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے سہو کرنا لگے. وکیلا قبلہ، ایک قول ہے کہ اس سے پہلے، وکیلا بالتفصیل، اور ایک قول ہے تفصیل میں. تفصیل کیا ہے؟ یعنی ایک قول کیا ہے؟ سلام سے پہلے. ایک قول کیا ہے؟ یعنی اصل کیا ہے؟ سلام کے بعد. یعنی صاحب شرائع نے بتایا ہے، کیا بتایا؟ سلام کے بعد سجدے سہو کرنے ہیں. لیکن ایک قول یہ ہے کہ سلام سے پہلے کرے گا. ایک قول تفصیل کا ہے. تفصیل میں کیا ہے کہ اگر نقص ہوا ہے تو سلام سے پہلے سجدے سہو کرنا ہے، اور اگر زیادتی ہوئی ہے، زیادتی کی وجہ سے سجدے سہو کرنا ہے تو سلام کے بعد کرنے ہیں. والاول ازہار، لیکن صاحب شرح فرماتے ہیں کہ پہلے والا قول ازہار ہے میرے نزدیک. یعنی پہلے والا قول یعنی سلام کے بعد کرنے ہیں سجدے سہو. نکتفی بہذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، خدا حافظ.